ایک سوال ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ پیری مریدی میں خلیفہ یا مجاز بنانے کی کیا دلیل ہے؟ پیری مریدی میں خلیفہ یا مجاز بنانے کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ہے اجماع امت سے یہ ثابت ہے۔ ایک حدیث ہے اور کہتے ہیں کہ حدیث تو یہ نہیں ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ تمام مسلمان جس چیز کو جائز کہیں تو وہ حسن کا اچھا کہیں تو وہ اللہ کے لیے نزدیک حسن ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔ حدیث مرفوع کے طور پر بھی ہے کہ حضور کا ارشاد ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، یہ حضرت ابن مسعود کا ارشاد ہے۔ چلو، حضرت ابن مسعود کا ارشاد ہے، ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ وہ چیز جس کو تمام مسلمان اچھا کہیں وہ اللہ کے نزدیک اچھی ہے۔ میں مثال دوں، دیکھو نماز اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کا مغز ہے دعا۔ نماز اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کا مغز ہے دعا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ بس نماز میں اگر دعا ہے تو مغز ہے، اور اگر نماز میں دعا نہیں ہے تو بے گری کی مونگ پھلی ہے۔ دیکھنے میں مونگ پھلی ہے، دبائے تو اندر پچ دے کر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر نماز میں دعا نہیں ہے تو وہ تو بے گری کی مونگ پھلی ہے۔ نماز عبادت ہے، اس میں دعا چاہیے، اور دعا کا محل ہے قاعدہ اخیرہ۔ جب آپ قاعدہ اخیرہ کریں تو تحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، پھر دعا کریں۔ یہ ہم نے ایک دعا اللہم انی ظلمت نفسی یاد کر لی ہے، یہی دعا نہیں۔ آپ دنیا آخرت کی کوئی دعا مانگنی ہو مانگیں، مگر عربی میں ہونی چاہیے۔ عربی کے علاوہ دوسری زبان اگر نماز میں استعمال کرو گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب دعا کرو، اور یہی قاعدہ اخیرہ ہے نہیں، اس کے علاوہ بھی نفلوں میں سجدے میں دعا کرو، نفلوں میں تہجد میں سجدے میں دعا کرو، لمبی دعا کرو۔ وطروں کے اندر تیسری رکعت میں قرات کرنے کے بعد، سورت پڑھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر کے اس کو تیسری رکعت کو الگ کر دو، اور گویا چوتھی رکعت شروع ہوئی۔ اب اس چوتھی رکعت میں قنوت پڑھو، قنوت کے معنی دعا کہیں، پڑھو جتنی پڑھنے ہو پڑھو۔ ایک مرتبہ میں لندن سے چلا، ڈرائیور نے کیسٹ لگایا، حرم میں امام صاحب وطر پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے وطروں میں قنوت پڑھنا، دعا کرنا شروع کیا، تو لندن سے برمنگھم آیا، تب جا کر وہ دعا پوری ہوئی، پون گھنٹے میں جا کر۔ اب ہم تو اللہم انا نستعینک کا یاد کر رکھی ہے، اس کو بھی سمجھتے کچھ نہیں، لیکن جو اہل لسان ہے، جو زبان جانتے ہیں، وہ تو ساری، آج بھی امام حرم جب دعا کرنے شروع کرتا ہے وطروں کے اندر تو کتنے بھی، تو بہرحال دعا کا محل نماز کا اندر ہے، چاہے نفلوں کے سجدے میں کرو، فرضوں میں سجدے میں نہیں کرنا، کیونکہ فرضوں کے سجدے میں دعا کرنے لگو گے تو نماز لمبی ہو جائے گی اور مقتدیوں کے لیے بھاری ہو جائے گی، اور جو امام بن کر نماز پڑھائے اس کے لیے حکم ہے کہ ہلکی نماز پڑھائے، لہذا 3 مرتبہ تسبیح کہے یا 5 مرتبہ تسبیح کہے، اس سے زیادہ دعا کر کے نماز کو لمبی نہ کرے۔ لیکن نفلیں پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، وہ اس کا اپنی نماز ہے، اس کے سجدے میں جتنی چاہے دعا کرے، اسی طرح سے وطروں میں دعا کرے، اور اصل قاعدے اخیرہ میں تو ہر ایک کو دعا کرنی ہے۔ لیکن اب میرے بھائیوں بتاؤ، جب اسلام عرب سے
نکل کر کے عجم میں پہنچا اور ساری دنیا میں اسلام پہنچا. آج ساری دنیا میں مسلمان نماز میں دعا کرنے پر کہاں قادر ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ایک یاد کر رکھا ہے ہم نے، وہ بھی ہم نہیں جانتے کہ اس میں کیا ہے. تو جب ہم نہیں جانتے تو یہ ایک ذکر ہوا، دعا نہیں ہوئی. دعا تو اس وقت ہے کہ جب کہ ہم سمجھتے ہوں کہ یہ ہمارے دل کے مقصد اور مراد ہے اور وہ ہم اپنے پروردگار سے مانگ رہے ہیں تو دعا ہے، اور ہم تو سمجھتے کچھ نہیں. ثنا پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں. قنوت پڑھتے ہیں، اس میں دعا کرتے ہیں، ہر قنوت پڑھتے ہیں ایک جملہ پڑھتے ہیں وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہم چھوڑتے ہیں اس کو جو آپ کا گنہگار ہے، آپ کا گناہ کرتا ہے. اور اس کا بیٹا داڑھی منڈا ہوا منڈاتا ہے اور گھر میں رہتا ہے اور چھوڑتا نہیں ہے، اور روز کہتا ہے وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. وہ سمجھتا کچھ نہیں. اگر سوچتا تو یہ جو گھر میں ڈڑ منڈا جو اس کے سامنے بیٹا داڑھی منڈا رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اس کو گھر میں کیسے رہنے دیتا ہے؟ لیکن ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں کہ ہم نترکو میں ابجرو کا کہہ رہے ہیں. بہرحال ہم اجمی، اور اب تو اجمی نہیں، عربوں کا حال یہ ہے کہ ان کے جو علماء ہیں وہ تو عربی جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، اور عربی نماز میں صحیح عربی دعا کر سکتے ہیں. لیکن جو عام عرب ہیں وہ تو دارجہ بولتے ہیں، وہ تو صحیح عربی نہیں بولتے، اور وہ ان کی دارجہ تو ہماری عربی اردو اور انگریزی جیسی ہو گئی ہے. ایک مرتبہ بہت پرانا قصہ ہے، ایک معاملے میں ہمیں پولیس کے یہاں جانا پڑا. تو ہم نے ایک چور پکڑا تھا، اس کو لے کر پولیس کے یہاں جانا پڑا. تو ہم نے اس کو پولیس کے افسر سے کہا تو وہ نہیں سمجھ پایا، ہماری عربی سمجھا ہی نہیں، اور وہ جو کہہ رہا ہے وہ ہم نہیں سمجھ رہے. پھر اس نے کہا کہ آپ سعودی عربی بولنے والا لاؤ. تو پھر ہم ایک بندہ تھا جو یہاں کا وہاں رہتا تھا، اسے لے گئے کہ بھئی چل تیری عربی کی اب ضرورت ہے. تو اب تو ان کے عام اتنے پولیس بڑا افسر ہے، وہ ہماری عربی کتاب یہ نہیں سمجھ سکا. علماء سمجھتے ہیں، باقی عام عرب بھی نہیں سمجھتے، اور عجم تو سمجھتے ہیں ہی نہیں. بس اب میرے بھائیوں ایک ٹھنڈے دل سے غور کر کے بتلاؤ کہ اگر نماز کے بعد متصلاً کوئی فصل نہیں ہونا چاہیے، امام صاحب کوئی اعلان نہ کریں، کوئی دوسرا کھڑا ہو کر کے چندے کا اعلان نہ کرے، سلام پھیرنے کے بعد فوراً ہر بندہ اپنی زبان میں اپنے دل کی مراد اللہ سے مانگے، تو یہ دعا گویا نماز میں ہے. اگرچہ ہے تو باہر، لیکن اس کو گویا نماز میں کہیں گے. اور اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز کے بعد آج کل گڑبڑ ہے. کبھی تو امام صاحب سلام کے بعد میں کچھ اعلان کرتے ہیں پھر دعا مانگتے ہیں. اب یہ دعا نماز کے اندر نہیں رہی. کبھی ایک آدمی کھڑا ہو کر کے چندے کا اعلان کرتا ہے پھر دعا ہوتی ہے، اب یہ دعا نماز میں نہیں رہی. نماز کے بعد سلام کے بعد فوراً متصلاً کوئی فصل نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد دعا کرو. اور دعا ہر بندہ اپنے دل کی مراد اپنی بھاشا میں اپنی لینگویج میں اللہ سے مانگے. امام صاحب زور سے چہل ربنا پڑھے، یہ دعا نہیں، یہ تو ذکر ہے. وہ امام صاحب بھی نہیں سمجھتے کہ میں کیا ربنا پڑھ رہا ہوں. یہ بھی ایک رسم ہے دعا کی، وہ رسم نہیں. سلام کے بعد میں متصلاً ہر بندہ اپنے دل کی مراد اپنی زبان کے اندر مانگے تو یہ دعا جو بعد میں نماز کے باہر ہے یہ گویا اندر ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز کے بعد یہ دعا حسن اچھا ہے، سنت نہیں، حسن اچھا ہے. تو جواز اس کے اندر خود آ گیا، جائز بھی ہے اور اچھا بھی ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. ساری دنیا کے مسلمان اس کو اچھا سمجھتے ہیں، بس یہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے. اسی کا اجماع، اس کا نام اجماع امت ہے. اجماع امت سے یہ ثابت ہے.
بہرحال میں نے یہ ایک مثال پیش کی، ایسی بہت مثالیں ہیں کہ جو ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن کے تحت میں آتی ہیں، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ سورہ نساء میں یہ آیت گزری، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ مومنین کے راستوں کے اگینسٹ خلاف چلتا ہے، تو مسلمانوں کے راستوں کے اگینسٹ چلتا ہے، خلاف چلتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جدھر جا رہا ہے ہم اس کو جانے دیں گے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اور کہاں جائے گا؟ آئے گا تو ہمارے پاس، ہم اس کو جہنم میں ٹھونسیں گے۔ اسی سے مستدرک حاکم میں حدیث ہے کہ لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ یہاں رک کر کے رکو، امت میں اب 73 فرقے ہو گئے ہیں۔ اس 73 فرقوں کا اتفاق مراد نہیں ہے، 73 فرقوں کا تو کسی مسئلے میں اختلاف نہیں ہوگا۔ ان میں سے جو اہل حق ہیں، اہل السنہ والجماعہ ہیں، جو ائمہ اربعہ کا 4 ائمہ کا فالو کرتے ہیں، وہ کسی مسئلے پر متفق ہیں تو یہ اجماع ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، پوری امت کے 73 فرقوں کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس امت میں جو صحیح ہیں یعنی اہل السنہ والجماعہ ہیں، اور اہل السنہ والجماعہ 4 ائمہ کے فالوورز ہی ہیں۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے دروس مئت دروس کے سبق نمبر 95 میں اس کی صراحت کی ہے کہ اہل السنہ والجماعہ جو ہے یہی اہل حق ہے۔ یہ 4 ائمہ کے ماننے والے کسی مسئلے پر متفق ہوں تو یہ اجماع امت ہے۔ اگر کوئی گمراہ فرقہ اختلاف کرے تو گمراہ فرقے کا اختلاف معتبر نہیں ہے۔ دیکھو میں مثال دوں، اجماعی مسئلہ ہے کہ مسلمان کے لیے 4 بیویاں ایک وقت میں جمع کرنا جائز ہے، 5 جمع نہیں کر سکتا۔ ایک فرقہ ہے غیر مقلدین کا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، جتنی چاہو بیویاں کر سکتے ہو، حدیث میں ہے کہ حضور کے نکاح میں 9 بیویاں تھی، تو حدیث پر عمل کرو، 9 بیویاں ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ایک کتاب ہے عرف الجادی، عرف کے معنی خوشبو، الجادی کے معنی زعفران، عرف الجادی زعفران کی خوشبو۔ نواب صدیق حسن خان بڑے عالم گزرے ہیں غیر مقلدین کے، ان کے صاحبزادے ہیں، لڑکے ہیں نواب نور الحسن خان، ان کی کتاب ہے عرف الجادی۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ 4 بیویوں میں حصر نہیں ہے، جتنی چاہو بیویاں کر سکتے ہو۔ وہاں پھر انہوں نے کہا کہ بھئی مسلمانوں میں تو اجماع سے ثابت ہے کہ 4 بیویاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہاں اجماع ہے، ہمارا اختلاف ہے۔ یہ لکھا ہے جملہ کہ اجماع کہاں ہے، ہمارا اختلاف ہے۔ تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گمراہ فرقے ہیں ان کے اختلاف جو ہے اجماع کو متاثر نہیں کرتا ہے۔ اجماع جو ہے ائمہ اربعہ کے متبعین کا اجماع ہو۔ اور دیکھو یہاں ایک بات اور بھی سنو، اگر سعودیہ والے حنبلی ہیں، لیکن وہاں کہتے تو ہیں کہ ہم حنبلی ہیں لیکن ہیں غیر مقلد۔ بس اگر سعودیہ میں کوئی لوگ اس میری بات کا انکار کریں تو وہ کہ یہ تو حنبلی ہے اور انکار کر رہا ہے، وہ حنبلی نہیں ہو تو غیر مقلد ہیں۔ بہرحال 4 ائمہ کے ماننے والے متفق ہیں کہ نماز کے بعد متصلاً دعا کرنا اپنی زبان میں ہی حسن ہے، اچھا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی 4 ائمہ کے علماء کا اجماع، یعنی اجماع امت یہی دلیل ہے۔ بس اسی طریقے پر جب میرے بھائیوں بیعت ثابت ہے، مردوں کی بھی بیعت ثابت ہے، عورتوں کی بھی بیعت ثابت ہے، اور اس پورے 1400 سال میں کسی نے عورتوں کو تو اجازت نہیں دی ارشاد کی، کیونکہ عورتوں کو نبوت نہیں ملی، اللہ نے دی، کیونکہ نبوت عورت
عورت ہونے کی حالت میں عورت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نبوت کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتی، تو اگر اس کو عورت کو اگر خلیفہ بنایا جائے گا تو وہ عورت ہوتی ہوئی وہ خلافت کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتی۔ لہذا ماضی سے 1400 سال سے مردوں کو اجازت دینے کا طریقہ چلا آ رہا ہے، اور پہلے لفظ آتا تھا مسترشد، دینی رہنمائی حاصل کرنے والا، یہ لفظ آتا تھا، اور پھر وہ مسترشد جو ہے وہ آگے مرشد بنتا تھا، آگے رہنمائی کرتا تھا، بعد میں لفظ بنا۔ جیسے قرآن کریم میں، پورے قرآن کریم میں کہیں تصوف کا لفظ نہیں آیا، جگہ جگہ احسان، محسنین، یہی لفظ آیا ہے۔ حدیثوں میں ایک دوسرا لفظ زہد اور زہادہ بھی آیا ہے، تصوف کا لفظ حدیث میں بھی نہیں آیا، لیکن بعد میں جب ساری دنیا ٹیلی کاٹ کے کپڑے پہننے لگی اور یہ بزرگ جو ہیں یہ اون کے کپڑے پہنتے رہے، تو خالی بھنڈار کے کپڑے پہنتے رہے، تو ان کا نام صوفی و تصوف بن گیا۔ تو اب یہ زمانے کے اعتبار سے اصطلاحیں بدلتی ہیں، ورنہ یہ جو احسان، محسنین، زاہد، زہادہ، صوفی، تصوف، یہ سب ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ زمانے کے اعتبار سے تعبیریں بدلی۔ پہلے مسترشد، جب تک مرید ہے، پیر سے رہنمائی، دینی رہنمائی حاصل کر رہا ہے تو وہ ہے مسترشد۔ پھر اس کے بعد جب وہ کامل ہو گیا تو اب اس کو اجازت دے دی تو اب وہ مرشد بن گیا، اب وہ دوسروں کی رہنمائی کرے گا۔ اس پر تمام 1400 سال سے اجماع چلا آ رہا ہے، بس اس کی دلیل یہ اجماع امت ہے۔ خلیفہ اور مجاز کی جو پھر یہ جو خلافت اور مجاز ہے یہ کاروبار بن گیا۔ یہ جو کاروبار اب بن گیا ہے یہ میری مراد نہیں ہے، یہ جو اب کاروبار بن گیا ہے۔ کاروبار کیسے بنا؟ اب یہ جو پیری مریدی ہے ہدیے لینے کے لیے ہے، ہدیے لینے کے لیے ہی پیری مریدی ہے۔ اور ہمارے اکابر، میں نے بتلایا تھا کہ حضرت گنگوہی نے نواب سلطان جہاں بیگم کی بیعت قبول کی تھی اس شرط کے ساتھ کہ وہ کوئی احسان و مروت کا معاملہ نہ کریں، اور حضرت تھانوی قدس سرہ کے یہاں اگر کوئی ہدیہ دینا چاہے تو پہلے درخواست دو اور اجازت ملے تو ہدیہ لاؤ، ورنہ ہدیہ نہیں لا سکتے۔ اور ہمارے پالنپور کے حضرت مولانا محمد نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کسی کا ہدیہ قبول ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں ان مومنوں کو پیروں کی بیعت میں سے نکال کے لایا ہوں، اور یہ جو پیر ہیں وہ ہدیے وصول کرنے کے لیے پیری مریدی کرتے ہیں، تو اگر حضرت بھی ہدیے لینے لگیں گے مومنوں سے تو پھر بات وہی ہو گئی جو ان کی تھی، پیروں کی تھی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو کاروباری خلیفہ ہے، کاروباری مجازن ہے، میری یہ مراد نہیں ہے، لیکن جو صحیح بندے ہیں وہ صحیح ہے، اور اس کی دلیل اجماع امت ہے، اور 1400 سال سے یہ سلسلہ اجازت کا چلا آ رہا ہے، لہذا صحیح ہے۔ بس یہ جو کاروباری سلسلہ ہے اس کو روکو، اپنے گھر بیٹھو، جو بھی ہدایت کا طالب ہے وہ آپ کے پاس آئے، پہلے اس کو جانچو کہ وہ واقعی کسی صحیح مقصد سے بیعت ہونا چاہتا ہے یا کوئی برا مقصد ہے۔ جب معلوم ہو جائے کہ نہیں صحیح مقصد ہے پھر بیعت کرو، پھر اس کو اپنے پاس رکھو، رگڑو، سال بھر رکھو اور عرصے دراز تک رکھو اور رگڑو، پھر جب اس میں کمال پیدا ہو جائے تو پھر اس کو اجازت دو۔ آج کل جو سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ 2-4 مرتبہ سیزن وار رمضان میں آ گیا اور بڑے بڑے ہدیے لے کر آ گیا، پروپیگنڈا کرنے کے قابل ہو گیا تو خلیفہ بنا دیا، اجازت دے دی، اس کی دلیل میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ جو صحیح اجازت ہے اور خلافت ہے اس کی دلیل میں بتا رہا ہوں کہ وہ اجماع امت ہے۔ پیری مریدی میں خلیفہ یا مجاز بنانے کی کیا دلیل ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے حقیقت بھی سمجھائی۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، یہ صحیح کہا تھا میں نے، اور اگر حضور نے صحابہ نے ایسا کیا ہو تو دلیل لو، دلیل تو کوئی لاتا نہیں، میں نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا ہے۔ تو کیا یہ بدعت ہے؟ بدعت نہیں،
اور میں نے مثال دی کہ یہ جو نماز کے بعد اپنی اپنی بھاشاؤں میں دعا کرنا ہے حضور سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، مگر اس کو کون بدعت کہے گا؟ اجماع امت سے یہ حسن ہے، بس اسی طرح سے یہ بھی بدعت نہیں ہے۔ بدعت کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے، یہ غیر مقلدین نے چلایا ہے۔ کوئی بھی بات ہاں بدعت، جیسے ذرا حدیث جو حدیث نہیں ماننے کا حدیث ضعیف، ایسے ہر چیز کو بدعت کہہ دیا۔ بدعت تو وہ چیز جس کی اصل نہیں ہے یا روٹ نہیں ہے، اگر جڑ بھی ہے اس کا روٹ ہے تو پھر وہ بدعت نہیں ہے، اور اس کا روٹ ہے حضور نے صحابہ کو، مردوں کو، عورتوں کو بیعت کیا ہے، اور بیعت کرنے کا مقصد ان کی تربیت ہے، اور تربیت کریں گے تو پھر امت نے، علماء نے 1400 سال سے امت علماء نے جو تربیت یافتہ تھے ان کو اجازت دی کہ جاؤ تم اور دوسروں کی تربیت کرو۔ اس لیے اجماع امت سے یہ حسن ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بڑا گہرا سوال ہے، ذرا سنو۔ آپ نے فرمایا تھا کہ صوت عورت یعنی عورت کی آواز، صوت عورت کا سطر ہونا یہ معاشرے کے لیے، صلاۃ کے لیے نہیں۔ یہ بات میں نے جو کہی تھی، مجھ سے حوالہ پوچھو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس سرہ کا، یہ ہمارے حلقے کے بہت بڑے مفتی ہیں، اب نہیں ہیں، ان کے صاحبزادے مفتی تقی صاحب موجود ہیں۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب کا اس موضوع پر ایک مستقل فتویٰ ہے یا رسالہ ہے، اس میں حضرت نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر عورت نے امام صاحب کو لقمہ دے دیا منہ سے اور امام صاحب نے وہ لقمہ لے لیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور یہ جو فقہ میں ہے کہ صوت المرأۃ عورت، یہ معاشرتی مسئلہ ہے کہ عورت اجنبیوں کو اپنی آواز نہ سنائے۔ یہ مفتی شفیع صاحب نے یہ فتویٰ لکھا ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ بات مفتی صاحب نے بیان کی۔ بہرحال یہ معاشرے کے لیے، صلاۃ کے لیے نہیں۔ بس عورت نماز میں لقمہ دے سکتی ہے نہیں، عورت نماز میں لقمہ دے گی اور مرد امام صاحب لقمہ لے لیں گے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ دے سکتی ہے نہیں، دے سکتی ہے مطلب دینا شروع کر دے، جیسے پیچھے مقتدی مرد لقمہ دیتے ہیں عورت بھی لقمہ دینے لگے، نہیں۔ اگر عورت نے لقمہ دیا، مثلا امام ہے حافظ ہے اور عورت بھی حافظ ہے اور وہ مقتدی ہے اور تیسرا کوئی ہے ہی نہیں، اور امام کو حسر ہو گیا، وہ رک گیا، غلطی ہو گئی اور عورت نے لقمہ دیا اور اس نے لے لیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ میں نے مسئلہ بیان کیا تھا۔ بس عورت نماز میں لقمہ دے سکتی ہے، یہ تعبیر غلط ہے، لقمہ دے سکتی ہے نہیں، اگر لقمہ دیا اور مرد نے امام نے لقمہ لے لیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ حالانکہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، پھر ایک حدیث لایا، وہ حدیث یہ ہے کہ اگر امام سے بھول ہو اور امام کو تنبیہ کرنی ہے تو مرد تو کہیں سبحان اللہ، اور پیچھے عورتیں ہوں تو وہ سبحان اللہ نہ کہیں، وہ چٹکی بجائیں، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں ماریں، منہ سے سبحان اللہ نہ کہیں۔ یہ حدیث لا رہا ہے کہ اس حدیث سے تعارض ہے، اس حدیث سے کوئی تعارض نہیں ہے، یہ تو وہی معاشرتی مسئلہ ہے۔ جب نماز میں مرد بھی کھڑے ہیں، پیچھے عورتیں بھی کھڑی ہیں، اگر جب عورت کہے گی سبحان اللہ تو مرد سنیں گے، تو اب یہ معاشرتی مسئلہ بن گیا ہے، لہذا اب عورت کو سبحان اللہ نہیں کہنا، ایک بات۔ دوسرا بات، یہ جو مسئلہ ہے اس میں امام مالک کا اختلاف ہے، پیچھے امام سے غلطی ہو گئی، پیچھے مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو امام صاحب کو غلطی پر کیسے تنبیہ کریں؟ تو 3 ائمہ تو یہ کہتے ہیں کہ مرد کہیں سبحان اللہ اور عورت تصفیق کرے، یعنی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں مارے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، مرد بھی سبحان اللہ کہے، عورت بھی سبحان اللہ کہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ تسبیح للرجال و تصفیق للنساء، مردوں کے لیے سبحان اللہ ہے اور عورتوں کے لیے تالی ہے، یعنی تالی بجانا عورتوں کا کام ہے۔ ایک مرتبہ حضور دیر سے آئے تھے تو لوگوں نے، حضرت ابو بکر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو لوگوں نے تصفیق کی تھی، تالی بجائی تھی،
تاکہ ابو بکر کو محسوس ہو. تو اس نماز کے بعد حضور نے فرمایا کہ تسبیح الرجال و تسبیح النساء، اور مردوں کے لیے سبحان اللہ ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے. یعنی تم نے جو یہ تالیاں بجائی، کیوں تالی بجائی؟ یہ تو عورتوں کا کام ہے. اس لیے امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نماز میں اگر غلطی ہو تو مرد مقتدی بھی سبحان اللہ کہیں گے، عورتیں بھی سبحان اللہ کہیں گے. معلوم ہوا کہ عورت کے آواز نکلنے سے اگر نماز فاسد ہو جاتی ہے تو امام مالک سے پوچھو کیسے نماز فاسد ہو گئی، اور کیسے انہوں نے کہا کہ عورتیں بھی سبحان اللہ کہیں گے. بہرحال یہ جو ابو داؤد کی حدیث سے اعتراض کر رہا ہے وہ سمجھا کچھ نہیں ہے. یہ تو خود معاشرتی مسئلہ بن گیا. جہاں مرد بھی مقتدی ہیں اور عورت بھی مقتدی ہے، وہاں اگر وہ کہے گا سبحان اللہ کہے گی تو مرد سنیں گے، پیچھے سے آواز آئے گی تو بھی مرد سنیں گے. تو یہ تو معاشرتی مسئلہ بن گیا. اور میں نے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ امام اور پیچھے امام حافظ ہے، مقتدی عورت ہے وہ بھی حافظ ہے اور غلطی ہوئی، یا مرد بھی ہے عورتیں بھی ہے. کوئی مرد لقمہ صحیح دینے والا ہے ہی نہیں. حافظ ہے مگر نہیں ہوا ذہن منتقل، اور پیچھے عورت حافظ ہے اس کو ذہن منتقل ہوا اور اس نے لقمہ دے دیا اور امام نے لے لیا تو اسے نماز فاسد نہیں ہوگی. بہرحال معاشرتی مسئلے میں اور عورت کو سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے، تسبیح کرنی چاہیے. ان دو مسئلوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. اس کے بعد ہے کیا ٹی وی میں جاندار کے فوٹو کے ساتھ، کیا ٹی وی میں جاندار کے فوٹو کے ساتھ اسلامی پروگرام کرنا جائز ہے؟ حالانکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے بعض علماء دیوبند اس کو جائز کہتے ہیں. اس سلسلے میں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند اور آپ کی کیا رائے ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ جاؤ کہ میری اس مسئلے میں کوئی رائے نہیں ہوتی ہے. رائے مسائل میں رائے ہوتی ہی نہیں ہے. مسئلہ کیا یہ پوچھو تو آپ یہ پوچھیں کہ دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ کی کیا رائے ہے یا دارالفتہ کا کیا فتویٰ ہے، یہ تو مسئلہ پوچھ سکتے ہو. لیکن مجھ سے پوچھو کہ آپ کی کیا رائے ہے، مسائل میں کیا رائے ہوتی ہوگی. واٹ یور اوپینین، آپ کی کیا رائے ہے. مسائل میں اوپینین نہیں ہوتی ہے، کوئی رائے نہیں ہوتی ہے. مسائل میں تو جو کتاب میں مسئلہ ہے وہ مجھے بھی ماننا ہے، آپ کو بھی ماننا ہے. تو دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ کا کیا فتویٰ ہے اور کیا رائے ہے یہ تو آپ پوچھو. باقی یہ جو علماء دیوبند پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے کہتے ہیں، یہ وہ علماء ہیں جن کو نمایاں ہونے کا شوق ہے. کچھ علماء ہیں وہ دیوبندی لیکن ان کو نمایاں ہونے کا شوق ہے، اپنے آپ کو سب کے سامنے لانے کا شوق ہے. وہ ٹی وی پر آنے کے لیے انہوں نے اس کو سہارا بنایا ہے. اور ہمارے پاکستان میں ایک بڑے عالم ہیں اور وہ دارالعلوم دیوبند میں بھی انہوں نے مدرسی کی ہے. اب کراچی کی سب سے بڑی مسجد طوبہ مسجد کے امام ہیں اور کراچی میں مدرسہ بندوری ٹاؤن میں ترمذی شریف پڑھاتے ہیں. انہوں نے فون پر مجھ سے میں نے پوچھا تھا ایک بندے کے بارے میں کہ فلاں بندے کے بارے میں کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ قاعدہ کلیہ سمجھ لو، جو علماء ٹی وی پر آتے ہیں وہ سب جھوٹے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو علماء ٹی وی پر آتے ہیں وہ سارے جھوٹے ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اونچی سیدھی باتیں کرتے ہیں. اس لیے اس کو تو رہنے دو کہ پاکستان کے علماء دیوبند اور بنگلہ دیش کے علماء دیوبند یا ہندوستان کے بعض علماء دیوبند ہو سکتے ہیں کہ جو یہ بات کہتے ہوں، یہ تو کوئی بات نہیں. البتہ یہ دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ کی کیا رائے ہے. دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ کی رائے یہ ہے کہ ڈیجیٹل کیمرے کا فوٹو بھی حرام ہے. یہ جو کیمروں میں یہ جو موبائل میں فوٹو کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ جو موبائل میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر ایک چپ ہے وہ ڈیجیٹل کہلاتی ہے، وہ دماغ کہلاتا ہے. اس کے اندر فوٹو آتا ہے، ذرات کی شکل میں جمع ہوتا ہے. پھر وہ اس کے بعد میں جب اس کو ڈسپلے کرتے ہیں تو فوٹو بند کر کے اسکرین پر آتا ہے. یہ جو موبائل میں ڈیجیٹل کا فوٹو ہے
तमाम उलमाए देवबंद भी और देवबंद के अलावा दूसरे तमाम जो दारुल इफ्ता हैं सब कहते हैं कि ये हराम है। फिर वही जो जर्रात है वो जर्रात तस्वीर बन करके टीवी पर आते हैं या मोबाइल पर नमूदार होते हैं, वो जर्रात नमूदार होते हैं। दायरा उलमाए देवबंद के जितने हैं इसमें किसी को ये इश्काल हो सकता है कि हजरत मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातुहू हमारे हल्के के बहुत बड़े आदमी हैं, वो तो जायज कहते हैं, वो गलत है, ये उन पर तोहमत है, इल्जाम है, जायज है। एक तालिब इल्म जो अफगानिस्तान का था और उसकी शादी हुई ईरान में और वो कराची में दारुल कोरंगी में पढ़ा था, वहां से फारिग होकर फिर देवबंद आया। उसका नाम था मौलाना हिकमतुल्लाह। अब वो देवबंद में नहीं है, अब वो वापस चला गया, अब तो वहीं है वो। उसने मुझसे बयान किया कि उसने जिस साल दौरा पढ़ा उस साल जब बुखारी शरीफ का खत्म हुआ तो बुखारी शरीफ के खत्म पर मुफ्ती तकी साहब ने सबक शुरू करने से पहले बहुत सख्त तकरीर की कि अगर किसी ने कैमरे से फोटो लिया तो उसका सर फोड़ दूंगा। ये उसने मुझसे बयान किया था। फिर अभी चंद दिन हुए कि मुफ्ती साहब ने कैमरे पर आकर के ऐलान किया, खुद नहीं आए, उनका फोटो नहीं आया, कैमरे पर आकर उन्होंने ऐलान किया कि गवर्नमेंट ने 7 तारीख से मस्जिदों में नमाजें पढ़ने की इजाजत दी है इन शर्तों के साथ। जब वो तकरीर कर रहे थे तो किसी ने मोबाइल से फोटो लिया तो एकदम रुक गए और सख्त डांटा और बुला करके अपने सामने, जब तक उसने डिलीट नहीं किया आगे तकरीर नहीं की। जब उसने मोबाइल में से अपना फोटो डिलीट किया तब आगे तकरीर की। तो ये जो मुफ्ती साहब के नाम ये इल्जाम है वो क्यों है कि मुफ्ती साहब कैमरे का डिजिटल का फोटो जायज कहते हैं? वो इल्जाम की वजह ये है कि उनके दारुल इफ्ता से एक फतवा लिखा गया था और ये उसमें ये लिखा गया था कि डिजिटल में चूंकि सिर्फ जर्रात होते हैं, वाज़ेह तस्वीर नहीं होती है, लिहाजा ये इसको जायज होना चाहिए। फिर उन्होंने वो फतवा 50 सफ़े का फतवा है, फिर वो फतवा उन्होंने तमाम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बड़े दारुल इफ्ताओं को भेजा कि इसकी या तो तायीद करो या तरदीद करो। उन्होंने गलती ये की कि ये भेजा कंप्यूटर से, वो कंप्यूटर से भेजा तो सारी दुनिया में आम हो गया और सारी दुनिया ने कहा कि मुफ्ती साहब का फतवा है कि डिजिटल कैमरा जायज है। हालांकि वो तो सवाल था इस सवाब के लिए कि ये सही या नहीं है। वो आया दारुल देवबंद में आया और दारुल देवबंद ने भी उसका जवाब लिखा कि ये सही नहीं है और मज़ाहिरुल उलूम ने भी उसकी तरदीद लिखी और बांग्लादेश में मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब रहमहुल्लाह जिनका इंतकाल हुआ उन्होंने भी तरदीद लिखी। ये मुझे इतना याद है। बहरहाल देवबंद ने भी तरदीद लिखी, मज़ाहिरुल उलूम ने भी तरदीद लिखी कि ये जो कैमरा में जो डिजिटल है इसका जो फोटो है ये भी फोटो नाजायज है, क्योंकि ये फोटो दूध देने के लिए है, अंडे देगा। डिजिटल के अंदर जर्रे हैं तो क्या होगा, वो आगे कहीं न कहीं तस्वीर बनेगा, चाहे मोबाइल में तस्वीर बने या टीवी में जाके तस्वीर बने। तो जब उसकी गायब निहायत तस्वीर बनती है तो वो शुरू ही से उसके तस्वीर के हुक्म है। इसलिए देवबंद का फतवा ये है कि मोबाइल का जो फोटो है या जो टीवी पर जो आता है या मोबाइल ही में जो वो आता है ये भी जानदार की तस्वीर हराम है। और मुफ्ती साहब की तरफ जो ये निस्बत है वो निस्बत गलत है। और मैंने ये 2 वाक़ये सुनाए, एक तो उनके तालिब इल्म का वाक़या सुनाए जो दौरे के साल उसने जो मुझसे बयान किया, देवबंद में भी आकर फारिग हुआ है और कई साल देवबंद में रहा, उसने मुझे ये वाक़या बयान किया। और अभी तो मेरे सामने मैं सुन रहा हूँ और मुफ्ती साहब तकरीर करते करते गुस्से हुए और जब तक उसे बुला करके डिलीट नहीं करवाया आगे तकरीर नहीं की। तो इसलिए मुफ्ती साहब ने वो जो फतवा लिखा था वो तो राय लेने के लिए लिखा था और वो राय सबकी राय ये आई कि ये जानदार का फोटो, ये डिजिटल कैमरे का जो फोटो है ये भी जानदार का फोटो हराम है।
ٹی وی پر جو آتے ہیں اور جو ہے تو وہ چاہے علماء دیوبند کہلاتے ہوں مگر وہ اپنی شہرت چاہنے کے لیے آتے ہیں اور اس طرح سے کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جتنے نمایاں ہونے کے لیے الیکٹرانک میڈیا پر آتے ہیں یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں اور یہ باتیں سب اناپ شناپ باتیں کرتے ہیں. ان کی کسی بات کا اعتماد نہیں کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.